رومیو 12 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ کا جسم، آپ کی قابلیت، آپ کی عقل، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا منہ، وہ آپ کو چاہتا ہے۔ وہ آپ کو ایک زندہ قربانی کے طور پر چاہتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ زندہ قربانی کیا ہے؟ کیونکہ جس چیز کی قربانی دی جاتی تھی وہ مر جاتی تھی۔ پھر یہ زندہ قربانی کیا ہے؟ آئیے ایک مثال کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم کو اسحاق کی صورت میں اولاد بخشی جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ وہ وعدے کا فرزند تھا۔ وہ اس کی زندگی میں خدا کے منصوبے کی تکمیل کا فرزند تھا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، اسے پہاڑ پر لے جا اور قربان کر دے۔ اس نے خدا کے حکم کی تابع داری کی، لکڑیوں اور اسحاق کو لیا اور پہاڑ پر چل دیا اور اسے قربان کرنے کے لیے چھری اٹھائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس منظر میں زندہ قربانی کیا تھی؟ ابراہیم۔ جی ہاں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے؟ وہ اپنی تمام امیدوں کو ختم کرنے جا رہا تھا، تمام خوابوں کو ختم کرنے جا رہا تھا اور اپنی تمام خواہشات کو ختم کرنے جا رہا تھا، کیونکہ یہی اسے خدا نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندہ قربانی کیا ہے؟ زندہ قربانی وہ نہیں جو خدا کے لیے مر جاتا ہے۔ زندہ قربانی وہ ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ وہ کہتا ہے، ان تمام باتوں کی بنیاد پر جو خدا نے تمہارے لیے کی ہیں، اپنے آپ کو زندہ قربانی کے طور پر پیش کرو۔ سنیے، آپ پہلے ہی سے پاک ہیں۔ آپ پہلے ہی سے قبولیت کے لائق ہیں۔ آپ کو پاک اور قبولیت کے لائق کس نے کیا ہے؟ یسوع مسیح نے۔ سو اپنے آپ کو تابع کر دیں، یہی آپ کی روحانی پرستش ہے۔ خدا آپ کو چاہتا ہے۔ وہ بیلوں اور بکروں اور مردہ جانوروں کو نہیں بلکہ آپ کو چاہتا ہے۔ مدعا یہ نہیں کہ کیا میں مسیح کے لیے مر سکتا ہوں، مدعا یہ ہے کہ کیا میں ہر روز اور ہر روز اپنے خوابوں، اپنی امیدوں، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ یہی زندہ قربانی ہے۔ میں اپنے جسم کو اس کی مرضی کے تابع کرتا ہوں، ایک زندہ قربانی کے طور پر۔ عزیزو، خدا ہم سے یہی چاہتا ہے اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آمین۔